الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامہ اقبالہم، فقراء اعظام و معزز مصلیان کرام، حضرت میاں سید قطب الدین خندمیری عرف خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس کتاب کے 5ویں باب سے چند مضامین کو ہم نے پڑھ کر سنا۔ ابھی آپ اسی باب سے جو بقیہ مضامین ہیں ان کو سنیں گے۔ ایک مضمون ہے بیان قرآن کے بعد بھی امیروں کو تعظیم نہ دی جاتی۔ زبدۃ الملک اور امرائے جالور بیان قرآن سننے کے لیے حضرت صدیق ولایت سید خندمیر رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آتے اور جہاں جگہ دیکھتے بیٹھ جاتے۔ تعظیم کے لیے کوئی فقیر یا نوکر جو پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے کھڑا نہ ہوتا، یعنی جالور کا جو بادشاہ ہے، راجہ ہے، اور دوسرے جو امرا یعنی جو امیر لوگ ہیں جو مہدوی ہو چکے ہیں، ایسے لوگ جب بیان قرآن سننے کے لیے دائرے کے اندر تشریف لاتے تو دائرے میں پہلے سے جو بیٹھے ہوئے جو فقراء ہیں یا پھر ان امرا یا اس راجہ کے جو خادم ہیں، جو نوکر ہیں، جو پہلے سے دائرے میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، تو جب ان کا مالک جب دائرے میں آتا تو کوئی بھی ان کی تعظیم کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور سب بیان قرآن سننے میں مشغول رہتے۔ تو ان لوگوں کو جہاں جگہ ملتی وہ وہاں پر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد نماز مغرب کے بعد بعض قرابت دار اور نوکر نواب صاحب کے پاس سلام کو آتے۔ تو جب بیان قرآن ختم ہو جاتا، مغرب کی نماز ادا کی جاتی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس جو نواب آئے ہیں ان کے جو رشتہ دار وغیرہ اگر دائرے میں موجود ہیں یا ان کے نوکر جو موجود رہتے، وہ اپنے نواب صاحب اپنے مالک کے پاس سلام کرنے جاتے۔ تو نواب صاحب غصے میں اکثر کہتے کہ تم لوگ میرے نوکر تھے، سالہ سال میرا نمک کھایا، پھر میری تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نواب صاحب کہتے کہ جب میں محفل میں آیا، جب میں دائرے میں آیا تو تم میں سے کسی نے میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر میری تعظیم کیوں نہیں کی؟ یعنی میری آؤ بھگت کے لیے نہ کھڑے ہوئے نہ میری تعظیم کی، مجھے جہاں جگہ ملی مجھے وہاں پر بیٹھنا پڑا، حالانکہ تم سالوں سال تک میرے پاس تم نوکری کر رہے ہو، میرا نمک کھاتے ہو، لیکن میری تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ ایسا غصے سے اپنے نوکروں کو وہ کہا کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی فقط اسی لیے کہ یہ میرا مالک ہے یا پھر یہ پیسے والا ہے، پیسے کو دیکھ کر، رتبے کو دیکھ کر کبھی بھی تعظیم یا پھر عزت نہیں کی جاتی، بلکہ فقراء اپنے جگہ پر بیٹھے رہتے اور بیان سنتے رہتے۔ اور حاکم جالور میاں امین محمد سے کہتے کہ تم تو میرے سگے ہو اور ریاست سے تنخواہ پاتے ہو، اب تنخواہ کیسے ملے گی؟ یعنی جو جالور کا جو حاکم تھا اس کے ایک رشتہ دار میاں امین محمد اس کے سگے تھے، اس کے رشتہ دار تھے، ان کے رشتہ دار تھے، اور جو میاں امین محمد ہیں وہ کاسب ہی تھے اور حاکم کے پاس کچھ نوکری کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی جو ہے اپنے حاکم، ان کا حاکم جب دائرے میں آتا ہے تو اپنے مالک یا اپنے حاکم کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے اور تعظیم نہیں کرتے، بلکہ بیان قرآن سننے میں مشغول رہتے ہیں۔ تو بیان کے بعد وہ حاکم کہتا ہے کہ تم میرے پاس نوکری کرتے ہو، میرے رشتہ دار بھی ہو اور میرے پاس سے تنخواہ بھی تم کو ملتی ہے، پھر بھی تم میری تعظیم نہیں کرتے، اب تم کو میں تنخواہ نہیں دوں گا۔ ایسا شاید اس نے دھمکانے کے لیے کہا۔ تو اس کے بعد میاں امین محمد نے یہ سن کر تنخواہ لینا چھوڑ دیا۔ یعنی میاں امین محمد نے کہا کہ اگر تو تنخواہ نہیں دیتا تو نہ دے، لیکن میں فقط تو پیسے والا ہے اسی لیے میں تیری تعظیم کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے کہ ایک سچا مسلمان سامنے والے کے نہ پیسے کو دیکھتا ہے نہ عزت کو دیکھتا ہے،
لیکن فقط اگر دیکھا جاتا ہے تو تقوی کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، اس حساب سے سامنے والے کی عزت ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے تنخواہ لینا چھوڑ دیا، حاکم جالور تنخواہ ان کے گھر پہنچانے لگے، یعنی انہوں نے خود تنخواہ لینا چھوڑ دیا تو پھر آخر میں جو حاکم تھا وہ خود تنخواہ ان کے گھر بھیجایا کرتا تھا، یعنی کہ ان کو حاکم نے سوچا کہ اگر تنخواہ کا اگر میں ڈر دکھاؤں گا تو وہ میرے سامنے جھک جائیں گے، میری تعظیم کرنے لگیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے تنخواہ لینا چھوڑ دیا تو پھر آخر کار حاکم کو ان کے گھر تنخواہ بھجوانی پڑی، یعنی کاسب تھے، لیکن کاسب ہونے کے باوجود ان زمانے کے ان تمام لوگوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ ہم مہدوی ہیں، دنیا دار کو دیکھ کر یا پیسے والے کو دیکھ کر ہم ان کی تعظیم کرنے لگیں، ان کی عزت کرنے لگیں، یہ ایک سچے مہدوی کی شان کبھی ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص فتح خان بڑوں کی حویلی کو گیا، یعنی ایک نواب صاحب ہیں کہ جن کا نام لکھا گیا ہے فتح خان، کہ جو مہدوی ہیں، ان کی حویلی میں امیر تھے، ان کی خود کی حویلی تھی، ان کی حویلی میں ایک انسان آتا ہے۔ فتح خان نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ انسان کہنے لگا کہ دائرہ بھیلوٹ سے، یعنی بھیلوٹ شریف میں جو دائرہ ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دائرے کا میں فقیر ہوں اور میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو اتنا سننے کے بعد فتح خان خفا ہو کر اس کو کہنے لگے کہ اس کو مارو، اور خود بھی دوڑ کر ہاتھ میں کھڑام لی اور مارنے لگے، یعنی کہ جب اس نے کہا کہ میں میاں سید محمود کے دائرے کا فقیر ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، شاید کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، تو فتح خان کہنے لگا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو مارو، اور خود بھی اس انسان کو مارنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، میں حضرت کے دائرے میں جاتا ہوں، وہاں کے فقیر کتے کے برابر بھی میری عزت نہیں کرتے۔ تو فتح خان جو خود مہدوی تھے وہ کہنے لگے کہ میں ان دائرے والوں کو جانتا ہوں، ان فقراء کو جانتا ہوں، جب میں خود دائرے میں جاتا ہوں کوئی فقیر نہ میری عزت کرتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں، نہ میری تعظیم کی جاتی ہے، میرے پاس چل کر خود حویلی میں میرے پاس آ کر میرے پاس کوئی چیز مانگنا یہ تو بہت دور کی بات، اگر میں خود ان کے پاس جاتا ہوں تو میرے پیسے کو دیکھ کر کوئی میری تعظیم بھی نہیں کرتا، کتے کے برابر بھی میری عزت نہیں کی جاتی، یعنی کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یہ دائرے والا نہیں، یہ فقیر نہیں۔ یعنی تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ پیسے کو دیکھ کر عزت کرنا یہ ایک سچا مہدوی کبھی کر نہیں سکتا، خود کاسبین حضرات بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ بے حد فقیری سے نوکری بہتر۔ ایک روز نماز ظہر کے بعد ایک فقیر نے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میاں امین محمد ملک حسان مٹھو کی مشائیت کو دائرے کی پھاٹک سے بھی باہر جاتے ہیں۔ ایک فقیر نے شکایت کی کہ جو دائرے کے ایک فقیر ہیں میاں امین محمد، وہ ملک حسان مٹھو جب آتا ہے، یعنی وہ ایک بندگی میاں کے ایک رشتہ دار ہیں اور وہ قاصد ہیں، تو جب وہ رشتہ دار میاں کے رشتہ دار جب دائرے میں آتے ہیں تو یہ ملک میاں امین محمد وہ دائرے کی پھاٹک کے باہر چلے جاتے ہیں خوش آمدید کرنے کے لیے، یعنی آؤ بھگت کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کرنے کے لیے دائرے کی بھی پھاٹک کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفا ہو کر فرمایا کہ دنیا داروں کی ایسی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ملک حسان بندگی میاں کے قرابت داروں میں تھے۔ تو میاں امین محمد نے کہا کہ روٹی کے لیے محبت نہیں رکھتا ہوں۔ تو میاں امین محمد کہنے لگے جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ ایک قاصد اگر کوئی پیسے والا قاصد اگر دائرے میں آتا ہے تو دائرے کے باہر جا کر ان کی تعظیم کر کے ان کو اندر بلا کر لانے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے ان سے محبت نہیں رکھتا کہ وہ مجھے کچھ دیں، کچھ پیسے روپیہ وغیرہ کچھ دے دیں گے، اس امید میں ان سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ دوست ہیں اور جو ہے پہلے سے میں بغیر کسی امید کیے میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اسی لیے میں ان کو دائرے کے باہر جا کر بلاتا ہوں۔
اتنا سننے کے بعد بندگی میاں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نوکری کر لو لیکن دنیا داروں سے بے غرض رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر خدا کے نزدیک تمہارا کچھ نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑو لیکن دنیا داروں سے لاپرواہ رہو اور ان سے کسی بات کی خواہش مت رکھو۔ تو بندگی میاں فرماتے ہیں کہ تم دائرے کے فقیر ہو تو تم کو چاہیے کہ تم میری بات مان کر یہاں پر رہو۔ اگر تمہارا کچھ نقصان ہوتا ہے تو آخرت میں اللہ کے سامنے میرا دامن پکڑ لینا کہ میں نے آپ کی تمام باتیں مانی پھر بھی میرا نقصان ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں میرا دامن پکڑ لینا، لیکن کسی دنیا دار کے پاس کسی بھی قسم کی نہ ان سے امید رکھنا ہے، نہ ان سے جو ہے کسی قسم کی ہم کو خواہش کرنی چاہیے، ایسا میاں اپنے فقیر کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے بےہدہ فقیر کاسب سے بھی بدتر ہے۔ بندگی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بے اختیار کیا یعنی ترک دنیا کی توفیق دی اور اس نے پھر اس کے بعد دنیا کی طلب کی تو پھر وہ مرتد ہے۔ یعنی میاں نعمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ترک دنیا کر لی اس کے بعد بھی وہ دنیا سے اگر محبت کرتا ہے یا روپیہ پیسے وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو ایسا انسان، ایسا دنیا کا طالب وہ مرتد ہے۔ اگر اس نے دنیا کی طلب کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر دنیا کی طلب کو وہ چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت کو ترک کر دیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک بار ترک دنیا کر لیا اس کے بعد بھی دنیا سے اگر محبت کرتے رہیں گے تو ایسا انسان مرتد یعنی جو پھر جاتا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کر اپنا منہ جو موڑ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو میاں فرماتے ہیں کہ ایسا انسان مرتد ہے کہ جو ترک دنیا کرنے کے بعد بھی دنیا کی محبت کو دل میں رکھے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے فقیر دائرہ کو فقیر غیر مہاجر کے گھر جانے کی ممانعت۔ ابھی تک جتنے بھی مضامین ہم نے دیکھا کہ جو دائرے کے فقراء ہوتے ان کو کہا جاتا کہ کاسبوں کے گھر کو نہ جاؤ، یعنی دائرے کے باہر کاسبین سے چاہے پھر وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ مہدوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے کاسبوں کے گھر بھی تم کو نہیں جانا چاہیے۔ ابھی تک ایسے مضامین پڑھے، لیکن اس مضمون میں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اگرچہ کہ اگر کوئی فقیر بھی ہے، دائرے کا فقیر ہی کیوں نہ ہے، لیکن اگر اس نے ہجرت نہیں کی تو بھی ایسے انسان کے گھر کو نہیں جانا چاہیے، ممانعت بتائی جاتی۔ یعنی کہ جب مہدی علیہ السلام شہر جونپور سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تھے، آپ نے جو ہے ان 23 سالوں تک ہجرت ہی کی، آخر کار آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں فرا مبارک میں، تو آپ جہاں پر بھی جاتے وہاں کے لوگ مصدق ہوتے، مہدوی بن جاتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت میں جڑ جاتے، لیکن کچھ لوگ ہجرت نہ کرتے ہوئے اپنے ہی مقام پر ٹھہرے رہتے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ترک دنیا کر لی لیکن جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت نہیں کی، چاہے پھر وہ بعد میں ترک دنیا بھی اگر کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے گھر کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے تو ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے گھر بھی مت جاؤ۔ اب یہاں پر اتنی زیادہ ممانعت دیکھ کر شاید ہمارے ذہن میں خیال آ جائے کہ اتنی زیادہ ممانعت کی کیا ضرورت کہ بھلے مہدوی ہیں، بھلے کسی نے دنیا ترک کر دی ہے، پھر بھی اس کے گھر کو جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی کاسب ہے تو پھر وہ ایسا انسان کہ جو کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے، ایسے انسان کے گھر اگر ایک فقیر جاتا ہے، فقیر کے جس نے دنیا ترک کر دی ہے، وہ کسب تو نہیں کرتا، اللہ کے بھروسے ہے، فقر و فاقے کو برداشت کرے ہوئے ہے، گھر والے بھی فقر و فاقے کو برداشت کر رہے ہیں۔ اب ایسی حالت کا فقیر اگر کسی کاسب کے گھر کو جائے گا تو وہ جا کر دیکھے گا کہ یہ کاسب کا گھر اتنا اچھا ہے، یہ پیٹ بھر کھانا کھا رہا ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کھانا بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان کی کمزوری پیدا ہو جائے یا پھر دل میں دنیا کی محبت پھر سے آ جائے۔ اسی لیے روکا جاتا کہ اگر تم فقیر ہو تو کاسبوں کے گھر کو نہ جاؤ، ان کے گھر کو دیکھ کر یا پھر ان کے مال کو دیکھ کر تمہارے دل میں پھر سے دنیا کی محبت آ جائے گی، اسی لیے کہا جاتا کہ کاسبوں کے گھر کو نہ جاؤ۔ اس کے بعد
ابھی تک آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو دائرے میں صرف مرشد اور فقراء رہتے، مرشد فقراء اور ان کے گھر والے رہتے، جو ترک دنیا کرتے انہی کو دائرے میں رہنے کی اجازت ہوتی، لیکن بہت بعد میں کاسبوں کو بھی دائرے میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ تو مضمون ہے کہ بندگی میاں سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حدود دائرہ ٹوٹ رہے ہیں، مروت میں آ کر مرشدوں نے زبان بند کر لی ہے۔ یعنی بندگی میاں سید ابراہیم یہ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی، حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین کے اولاد میں سے ہیں، ان کے پڑ پوتے ہیں۔ تو بندگی میاں سید ابراہیم نے دیکھا کہ جو دائرے کے جو حدود ہیں ان حدود کو توڑا جا رہا ہے، یعنی پابندیوں پر برابر سے عمل نہیں کیا جا رہا، اور مروت میں آ کر مرشدوں نے زبان بند کر لی ہے۔ یعنی اس زمانے کے مرشدوں نے دیکھا کہ اگر ہم زیادہ سختی کریں گے، اگر زیادہ پابندیاں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مہدویت کو ہی لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، تو وہ بھی اپنی زبان بند کرنے لگے، یعنی کسی کو روکنا ٹوکنا انہوں نے بند کر دیا، اور بعض قرابت دار کاسبوں نے دائرے میں رہنا شروع کر دیا۔ اگر یہی طریق عمل بلا قید و شرائط جاری رہا تو چند ہی روز میں فقیروں اور کاسبوں کی روش زندگی میں جو بین فرق ہے اٹھ جائے گا۔ تو بندگی میاں فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح کاسب اور فقراء ایک ساتھ رہنے لگے تو دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق ختم ہو جائے گا، فقراء کاسبوں کو دیکھ کر ان کے دل میں مال کی محبت آ جائے گی، عزت کا شوق ان کے دل میں آ جائے گا، اور دونوں میں جو فرق ہے، دونوں کی زندگیوں میں جو فرق ہے وہ فرق ختم ہوتے رہ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی رسومات اور بدعتیں، مال کی محبت، جاہ اور عزت کا شوق، زینت دنیا اور خواہشات نفسانی میں گرفتاری ہو جائے گی، یعنی کہ سینکڑوں برائیاں رات دن کاسبوں اور اہلیان دنیا کی صحبت میں رہنے سے فقیروں میں سرایت کر جائے گی۔ یعنی بندگی میاں فرماتے ہیں کہ اگر کاسب اور فقراء ایک ساتھ ایک جگہ پر رہنے لگے تو ان کاسبوں کو دیکھ کر فقراء کے دل میں مال کی محبت آ جائے گی، کئی ایک برائیاں پیدا ہو جائیں گی، دنیا بھر کی رسمیں اور بدعتیں شروع ہو جائیں گی، اور عزت کی محبت اور دنیا کی زینت کا شوق پیدا ہو جائے گا، نفسانی خواہشات بڑھ جائیں گے۔ یعنی فقراء کا جو ایمان ہے وہ ایمان باقی نہیں رہے گا، اور ان کے اندر بھی دنیا کی محبت آ جائے گی۔ اسی لیے حضرت بندگی میاں سید ابراہیم اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر کاسبوں کو دائرے میں رہنا ہے تو چند شرطوں کے ساتھ ان کو دائرے میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ بزرگان دین کے دائروں سے ان کے رشتہ دار کاسبوں کو نکال دینا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اب آپ دائرے میں کاسب بھی آ کر رہنے لگے، اب ان کو یوں ہی نکال تو نہیں سکتے کیونکہ رشتہ دار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ داروں کو نکال نہیں سکتے تو انہوں نے فرمایا کہ دائرے میں اگر کاسبین کو دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطوں کی قید آپ نے لگائی، اور یہ چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ تمام فقیروں کے ساتھ وہ بھی اجماع اور بحر عام میں شریک رہیں۔ یعنی کاسبین حضرات پر شرط لگائی کہ اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دائرے میں رہنا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم جو ہے اجماع میں اور بحر عام میں شریک رہو، نوبت جاگیں۔ یعنی جب رات میں تمام فقراء ساری رات ذکر کرتے تو کاسب اگر دائرے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا کہ تم کو بھی رات میں نوبت جاگنا پڑے گا۔ نماز پنجگانہ نماز جماعت سے پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز جماعت سے ان کو پڑھنا ہے، یہ شرط لگائی گئی۔ اسی طرح سلطان اللیل اور سلطان النہار کے اوقات میں صف پر بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگے رہیں۔ کاسبین سے کہا گیا کہ اگر دائرے میں رہنا ہے تو پھر صبح اور شام صف میں مسجد میں بیٹھ کر تم کو ذکر کرنا ہے، تو ہی تم کو دائرے میں رہنے دیا جائے گا۔ اسی طرح تجارت میں کوئی فعل خلاف شرع نہ کرے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی غلط کام اپنی تجارت میں، اپنے ویاپار میں نہیں کرنا۔ اگر یہ اس پر عمل کریں گے، یہ شرط مانیں گے تو ہی دائرے میں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح ضرورت کے وقت فقیروں کو قرض حسنہ دیں، یعنی اگر کسی فقیر کو ضرورت ہے تو کاسبین سے کہا گیا کہ تم کو چاہیے کہ تم فقیروں کی تم مدد کرو، ان کو قرض حسنہ دو، یعنی کہ ان کی قرض دے کر، ادھار دے کر
ان کی مدد کرو۔ اسی طرح عشر اور زکوٰۃ نکالیں تو کاسبین کو یہ شرط لگائی گئی کہ اگر دائرے میں رہنا ہے تو برابر عشر بھی نکالنا ہے اور زکوٰۃ بھی تم کو نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح فقیروں کو اپنی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مال سے مدد کریں، یعنی فقراء حضرات کا تم کو خیال رکھنا ہے، اپنے مال سے تم کو ان کی مدد کرنا ہے۔ اس کے بعد باوصف ان تمام شرائط کی پابندی کے ترک دنیا نہ کرنے پر ہر وقت افسوس کرتے رہیں۔ کاسبین سے کہا گیا کہ تم ان تمام شرطوں پر اگر عمل کرتے ہو کہ 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھتے ہو، ذکر اللہ برابر کرتے ہو، رات میں نوبت جاگتے ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے اور فقراء کی تم مدد کرتے ہو، ان تمام شرطوں پر عمل کرنے کے باوجود تم نے ترک دنیا نہیں کی، اسی لیے ہر وقت اپنے آپ پر افسوس کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تمام شرائط حضرت بندگی میاں سید ابراہیم اور رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے کہ یہ تمام شرطیں اگر کوئی کاسب اس پر عمل کرتا ہے تو ہی اس کو دائرے میں رہنے کی اجازت دی جاتی۔ یہاں پر یہ جو باب ہے 5واں باب یہ ختم ہوتا ہے۔ ان مضامین سے ہم کو یہی بات جاننے کو ملی کہ دنیا داروں کے ساتھ اگر رہا جائے، ان کے ساتھ اگر ملن اگر زیادہ ہو جاتا ہے، میل ملاپ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اگر کسی نے ترک دنیا، اگر کوئی فقیر بھی ہے اس کے دل میں بھی جو ہے دنیا کی محبت آ جانے کا زیادہ ڈر ہوا کرتا۔ اسی لیے پہلے جو ہے دائرے میں صرف فقراء کو رہنے کی اجازت تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نہ پہلے کی طرح وہ دائرہ باقی ہے، نہ پہلے کے وہ فقراء باقی ہیں، نہ مرشدین باقی ہیں، نہ پہلے کی طرح اس زمانے کے کاسب حضرات کہ جو مرشدین کے بات کو مانا کرتے تھے، نہ وہ کاسب ہیں، نہ وہ فقراء ہیں، نہ ویسا دائرہ کانٹوں کی باڑ والا وہ دائرہ باقی نہیں۔ آج اس زمانے میں کاسب اور فقیر دونوں جو ہے ایک ساتھ ایک ہی مقام پر رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم خرابی دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا کرنے سے ہر کوئی پیچھے ہٹتا ہے، حالانکہ چاہے کوئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ ہی کیوں نہ گیا ہو، لیکن پھر بھی اگر اس سے کہا جائے کہ ترک دنیا کر لو تو وہ ترک دنیا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہو بھی گیا تو وہ پابندی کے ساتھ فقیری کے تمام کاموں پر، وہ تمام اصولوں پر وہ چل نہیں سکتا، عمل کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ رہ کر جو دنیا کی محبت ہے وہ دل سے نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ سر پر پگڑی تو باندھ لی اور سفید لباس بھی اختیار کر لیا، ظاہری طور پر فقیر تو ہو گئے لیکن دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی، کیونکہ دنیا داروں میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے میں جنہوں نے فقیری اختیار کی ہے، جنہوں نے ترک دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ترک دنیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ترک دنیا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کتاب کا جو چھٹا باب ہے اس چھٹے باب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔